رہا تو امید ہے کہ آج سبھی بخیر حافظ ہوں گے۔ جیسے کہ آپ کے علم ہے کہ نکاح میں مہر کے عنوان پر سوال و جواب چل رہے ہیں۔ یہ آج سوال نمبر 19 اور 20 پیش کیا جا رہا ہے، اور سوال کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ آئے کہ بیوی کے مہر کو قسطوں پر ادا کرنا جائز ہے، اور بیوی کا جو مہر ہے وہ شوہر کے ذمہ قرض ہے۔ یہ سوال جواب پیش کیے جا رہے ہیں، امید ہے کہ آپ کے علم میں اضافہ کریں گے۔ چلتے ہیں سوال جواب کی طرح۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرض لے کر حق کے مہر ادا کرنا۔ بیوی کی رضامندی سے مہر قسطوں میں ادا کرنا جائز ہے۔ سوال: میں ایک ملازم ہوں، محدود آمدنی ہے، تقریباً 750 روپے ماہانہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنی بیوی کا مہر جو کہ 25,000 روپے ہے ادا کروں۔ برائے مہربانی آپ مجھے شریعت کی روح سے ایسا طریقہ بتائیں کہ مہر ادا ہو جائے۔ کیا میں مہر کی رقم قسطوں پہ ادا کر سکتا ہوں؟ جواب: بیوی کی رضامندی سے جائز ہے۔ سوال نمبر 1 تھا جو کہ پیش کیا گیا، اس کا جواب پیش کیا گیا۔ اب سوال نمبر 2 پیش کیا جا رہا ہے۔ مہر مرد کے ذمے بیوی کا قرض ہوتا ہے۔ سوال: اگر حق مہر طے ہوا تو وہ شوہر نے ادا نہ کیا ہو اور نہ بخشوایا ہو تو اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ کیونکہ ایک شخص کہتا ہے کہ مجھے شادی کیے ہوئے بھی 20 سال ہو گئے ہیں اور میں نے حق مہر کے بارے میں کبھی خیال بھی نہیں کیا۔ جواب پیش کیا جا رہا ہے۔ جواب: عورت کا مہر شوہر کے ذمہ قرض ہے، خواہ شادی کو کتنے ہی سال ہو گئے ہوں، وہ واجب الادا رہتا ہے۔ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے اور اس نے حق مہر ادا نہ کیا ہو تو اس کے ترکے میں سے پہلے مہر ادا کیا جائے گا، پھر ترکہ تقسیم کیا جائے گا۔ کیونکہ یہاں پر سوال نمبر جو کہ ایک محترم کی طرف سے پیش کیا گیا کہ آئے کہ مہر کو قسطوں پر دینا جائز ہے۔ جیسے کہ سوال کیا تھا کہ اگر کسی کی آمدنی ذرائع اتنے نہ ہو، بلکہ آمدنی ذرائع محدود ہوں، اور وہ چاہتا ہو کہ میں اپنی جو اہلیہ ہے وہ اپنی اہلیہ کو کچھ زیادہ رقم مثلاً 25,000 روپے وہ اپنی بیوی کو ادا کرنا چاہتا ہو، تو یہ کہ وہ کس طریقے سے ادا کرے؟ آئے کہ وہ مہر کو قسطوں پر ادا کر سکتا ہے، جیسے کہ کچھ پیسے کچھ مہینے دے دے، کچھ پیسے 5,000 روپے کچھ مہینے دے دے، 5,000 روپے کچھ مہینے دے دے۔ تو آئے کہ قسطوں پر مہر ادا کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ سوال پیش کیا گیا محترم کی طرف سے۔ تو اس کا جواب دیا گیا ہے کہ مہر کو قسطوں پر ادا کرنا جائز ہے، مگر یہ کہ ہاں اس صورت میں جائز ہے کہ جب بیوی کی رضامندی ہو۔ اگر بیوی راضی ہے، کہتی ہے کہ آپ یہ قسطوں پر ادا کر سکتے ہیں، آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ مجھے قسطوں پر ادا کر سکتے ہیں، تو وہ ٹھیک ہے۔ اگر وہ اس کے اوپر ایگری نہ ہو، راضی نہ ہو، تو یہ کہ اس کے اوپر جبر کرنا، اس کو معاف کروانا، یہ بالکل طور پر جائز نہیں ہے۔ اب آئے کہ یہ سوال نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں۔ سوال نمبر 2 کے پیش کیا گیا کہ آئے کہ یہ مہر ہے، یہ بیوی کے ذمے شوہر کے ذمے یہ کیا قرض ہوتا ہے؟ تو آئے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ 20 سال گزر جاتے ہیں، 10 سال گزر جاتے ہیں، تو وہ اس مہر کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہے، مہر کی طرف ان کی نظر ہی نہیں جاتی۔ جیسے کہ ساحل نے سوال کیا کہ بھائی ان کی ایک شخص کو 20 سال شادی کو ہو گئے، اب انہوں نے مہر ادا نہیں کیا، اور ان کا جو ذہن ہے وہ بھی مہر کی طرف بالکل بھی نہیں جاتا کہ بھائی مہر ادا کرنا ہے، یہ بیوی کا قرض ہے۔ تو یہ اب آئے کہ یہ اگر اتنے سال ہو جائیں کہ اب آئے کہ مہر ادا کرنا ہوگا، یا وہ ہے کہ معاف ہو گیا، یا مہر ادا کریں، کس طرح ادا کریں ٹائم گزرنے کے بعد بھی؟ 20 سال کا عرصہ، اتنے بھی عرصہ ہو جائے، تو اس کا جواب دیا کہ چاہے تو اتنے بھی عرصہ گزر جائے، 20 سال ہو جائیں، 25 سال ہو جائے، 30 سال ہو جائے، 50 سال بھی گزر جائیں، اگر آپ نے بیوی کا جو حق تھا وہ ادا نہیں کیا تو وہ آپ کے ذمے لازم ہے۔ حتیٰ کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو شوہر کے ذمے شوہر کا جو ترکہ ہے پہلے اس میں سے بیوی کا مہر ادا کیا جائے گا، پھر اس کے بعد باقی جو ورثاء کو اس کی مالیت کیا ہے وہ تقسیم کی جائے گی۔ کیونکہ یہ جیسے کہ ایک انسان کے اوپر قرض ہوتا ہے جیسے کہ، تو وہ قرض ادا کرنا واجب الادا ہوتا ہے، اسی طرح یہ حق مہر بھی یہ کیا ہے، یہ بیوی کا ایک قرض ہے شوہر کے اوپر، جو کہ اس کو ادا کرنا یہ کیا ہے بھی واجب الادا ہے۔ جب تک ادا نہیں کرے گا تو کیا ہے وہ گنہگار ہوگا، جیسے کہ حدیث کے اندر بھی آیا ہے کہ جو شخص بیوی کا حق مہر ادا نہ کرے وہ کیا ہے زانی ہے، جیسے کہ پیچھے بھی حدیث کے اندر یہ آ چکا ہے، حدیث آ چکی ہے کئی مسئلوں کے اندر۔
تو امید ہے کہ یہ بات واضح ہو گئی ہوگی اس سائل محترم کے لیے۔ تو آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ کے پاس جو سوال جواب ہو تو آپ وہ میرے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو میں اس کی وضاحت کروں گا۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ سوال نمبر 21 کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گا اسی عنوان پر۔ میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ فیس بک پہ آن لائن قرآن کلاسز کے نام سے، اسنیک پہ مولانا محمد زید کے نام سے، ٹک ٹاک پہ مولانا محمد زید کے نام سے، انسٹاگرام پہ محمد زید کے نام سے میری آئی ڈی مینشن ہے، اس کو بھی آپ فالو کر سکتے ہیں۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔